ومن انتہر صاحب بدعت بغضا له فی اللہ آمنہ یوم القیامہ، جس نے کسی بد مذہب کو جھڑک دیا، جیسے ابھی کتے کو جھڑکا جا رہا تھا ہمارا کتے، حضور فرماتے ہیں انتہارا ینتہرو، اس کا معنی لغوی یہ ہے کہ جھڑکنا۔ جس نے کسی بد مذہب کو، وہابی کو، دیو کے بندے کو جھڑک دیا اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے امان دے دے گا۔ اتنے آسان نسخے سبحان اللہ تمہارے لیے بیان کر دیے گئے۔ قیامت کی تو پریشانی ہوتی ہے نا سب کو، قیامت ہی کا تو ڈر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے تاکہ رب کو خوش کرا جائے، نہ عبادات کرتے ہیں تو اس لیے رب راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ حضور فرما رہے ہیں جھڑک دو، امانت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، اب اصل چیز سنو، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ حشمتی بڑا ٹائٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہی چیز ہے، جب دیکھو یہی بات، جب دیکھو یہی بات، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ نسخہ تو پہلے سرکار شیر سنت ہم کو حضور نے دیا کہ وہابی کو ذلیل کرتے رہو اور جنت بڑھاتے رہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ اسْتَحْقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرْجَةٍ، یعنی استحقر یستحقر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی بد مذہب کو ذلیل کیا، جس نے کسی وہابی کو ذلیل کیا، اس کی بے عزتی کری، تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضور رفعہ اللہ فی الجنت 100 درجۃ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے 100 درجے بلند کر دیں۔ کتنے درجے بلند ہوں گے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس نے کسی بد مذہب کو، وہابی کو، دیو کے بندے کو خالی ذلیل کرا اور 100 درجے جنت میں مل گئے۔ اب بتاؤ کہ یہ کہو کہ یہ بھی بڑی ٹائٹ بات ہے، ارے اس سے آسان اور کیا بات ہے، خالی ذلیل کرنا ہے اور جنت میں 100 درجے مل جانا ہے۔ لیکن سنو، حالات تو یہ ہو چکے کہ ذلیل کرنا دور، سلام نہیں چھوڑا جاتا، بے عزتی کرنا دور، ان سے دوستیاں نہیں ختم ہو رہی۔ بولے ارے یار کاروبار کا مسئلہ ہے، بات بگڑ جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ میں کہا تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کاروبار نہیں ٹھپ ہوگا، تمہاری آخرت ٹھپ ہو جائے گی اگر تم نے وہابی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کہا ہے، خانقاہ حشمتیہ کو کچھ نہیں کہا ہے، خانوادہ رضویہ کو کچھ نہیں کہا ہے، انہوں نے ہماری پراپرٹی نہیں چھینی ہے، ہماری ان سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان وہابیوں نے، ان دیوبندیوں نے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کری ہے، انہوں نے وہ گستاخیاں کری ہے کہ جن کو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے ہو۔ ابھی معاملہ تو حالات یہ ہو چکے ہیں، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی بات کو کہہ دیا جائے تو لاٹھی لے کر کے نکل آتا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں کہ تمہارے باپ کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے سور کی آنکھیں ہیں، ابھی میں کہہ دوں تمہارے باپ کے کان ایسے ہیں جیسے گدھے کے کان ہیں، تو کیا مجھے دوبارہ اپنے گھر کی دعوت دو گے؟ انصاف سے بتاؤ مجھے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تم اپنے باپ کو گالی دینے والے کو دعوتوں میں بلاؤ گے؟ کیا تم ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ گے؟ کیا تم ان کی شادی بیاہ براتوں میں جاؤ گے؟ بلکہ اگر تمہارے باپ کا دشمن ہوگا اور کوئی رشتے دار اس کی سفارش بھی کرنے آ جائے گا نا، تو کہو گے اے ایسا بھیا تم بھی تھوڑا دور رہو، اور تمہیں بھی وہ کاٹ دیا جائے گا، وہ ہمارا فلنوا ہمارے ابا کو گالی دیا تھا، اب اگر تم اس کو بلانے کی سفارش کرو گے تم کو بھی نکال دیں گے، تمہارا بھی کاٹ دیں گے۔
مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا باپ کی محبت زیادہ ہے اور حضور کی محبت کم ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سنو، ان وہابیوں نے، ان دیوبندیوں نے، انہوں نے کرا کیا؟ ان دیو کے بندوں نے ہماری کوئی توہین نہیں کری، ہماری کوئی گستاخی نہیں کری، انہوں نے اللہ و رسول کی شان میں توہینیں کری ہیں۔ کتاب کا نام تذکرۃ الخلیل ہے، لکھنے والا مولوی عاشق الہی میٹھی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ تذکرۃ الخلیل، یاد کر لیجئے، کون سی کتاب ہے؟ تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل، لکھنے والا مولوی عاشق الہی میٹھی۔ اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھا، چوری و شراب خوری و جہل و ظلم سے معارضہ بھی کم فہمی سے ناشی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندے کی قدرت سے زیادہ ہونا اور خدا کے مقدورات کا بندے کے مقدورات سے زیادہ ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ کلیہ اہل کلام ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، آپ نے میری رعایت میں بول دیا لیکن ابھی آپ سمجھے نہیں یہ کہہ کیا گیا۔ ہاں، اس نے خبیث نے یہ کہا کہ یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ اہل کلام ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کام کو کرنے پر بندہ قدرت رکھتا ہے ہر وہ کام خدا بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کام صحیح ہو، چاہے وہ کام غلط ہو، چاہے وہ کام جائز ہو، چاہے وہ کام ناجائز ہو، چاہے وہ کام حرام ہو، چاہے وہ کام کفر ہو، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ چوری کرنا ہو، چاہے وہ زنا کرنا ہو، چاہے وہ بلاکار کرنا ہو، ہر وہ کام جو بندہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ وہ تمہاری فاتحہ، تمہاری نیاز، تمہارا جلوس یہ کامیاب تب ہوگا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہے تو میں تمہاری 11ویں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری فاتحاؤں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے جلوسوں کا محتاج نہیں ہوں، سب کچھ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ کس پر؟ غوث پاک کے پیغام پر۔ اب سنو، بنیاد الطالبین شریف کے اندر بڑا سیدھا اور آسان نسخہ سرکار غوث پاک نے نقل فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، من نظر الى صاحب بدعت بغضا له فی اللہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔ فرماتے ہیں حضور، جس نے من نظر، جس نے کسی الى صاحب بدعت، کسی صاحب بدعت کو دیکھا، کسی بدمذہب کو دیکھا، حیدری